کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ سب بالکل نارمل نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن تمہارے دل پر پھر بھی اداسی چھا جاتی ہے۔ بظاہر سب ٹھیک لگ رہا ہوتا ہے، لیکن دل کی بے چینی بڑھتی جاتی ہے۔ سب تمہارے آس پاس ہوتے ہیں، لیکن تمہیں عجیب سی تنہائی آ گھیرتی ہے۔ سب ٹھیک ہو کے بھی ٹھیک نہیں ہوتا، اور تب تم بے بسی کی دلدل میں آ پھنستے ہو۔ یہ احساس تنہائی بار بار کیوں ستاتا ہے؟ کبھی تم نے سوچا ہے اس کے بارے میں؟ تم نماز بھی پڑھتے ہو، تم قرآن بھی پڑھ رہے ہو، تم سب سے احسن طریقے سے پیش آنے کی بھی کوشش کر رہے ہو، لیکن پھر بھی یہ اداسی، بے سکونی کیوں ختم نہیں ہو رہی؟ کیا پتہ اللہ نے تمہیں کوئی کام کہا ہو اور تم نے وہ نہ کیا ہو؟ کیا پتہ قرآن سے تمہیں کوئی حکم ملا ہو اور تم نے عمل نہ کیا ہو؟ کیا پتہ تم قرآن تو پڑھ رہے ہو لیکن ہدایت نہ لے رہے ہو؟ یہ بے سکونی ریمائنڈر ہی تو ہے جو تمہاری توجہ اس طرف دلا رہی ہے جسے تم بھول بیٹھے ہو۔ ایسا تب ہوتا ہے جب بظاہر تو ہم سیدھے راستے پر ہوتے ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھٹک جاتے ہیں۔ تب کسی اور کے پاس جا کے یہ سوال کرنے سے کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں قرآن بھی پڑھ رہا ہوں، پھر بھی بے سکونی ہے، کیا اللہ تعالیٰ ناراض ہے؟ ایسے سوالات کے جوابات کسی دوسرے سے نہیں ملیں گے۔ آپ کا دل اور دماغ جانتا ہوتا ہے کہ خرابی کہاں ہے۔ اکثر وہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے جسے بظاہر معمولی سمجھ کر ہم فراموش کر رہے ہوتے ہیں۔ اکثر اللہ کے کسی حکم کی نفی ہو رہی ہوتی ہے۔ اکثر نفس اللہ کے احکام کے آڑے آ رہا ہوتا ہے، اور کہیں نہ کہیں ہمارا دل اور دماغ جانتے ہوتے ہیں کہ وہ کیا ہے، تب اسے خود دور کرنا ہوتا ہے۔ جب ہم سے ایسا ہوتا ہے تب ہم انجانے میں خود کو اللہ سے دور کر دیتے ہیں۔ ہم انجانے میں اللہ کی بات کو اہمیت نہ دے کر اس سے دوری کا راستہ اختیار کر بیٹھتے ہیں۔ تب ہی یہ بے سکونی والا الارم بجنے لگتا ہے۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی اچھی بات پتہ چلے تو ہم اسے کسی اگلے پل کے لیے ٹال دیتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ اسے بعد میں کر لیں گے، اور پھر بعد میں فراموش ہو کر بیٹھتے ہیں۔ اور پھر جب ہم اللہ کو دور کر دیتے ہیں تو ہم تنہا ہو جاتے ہیں۔ یہ بے سکونی، یہ بلا وجہ کا اکیلا پن، یہ احساس تنہائی، ہر شخص ہر شے کی موجودگی کے باوجود بھی کسی کمی کا احساس، یہ اللہ سے دوری کا ہی تو نتیجہ ہے۔ یہ وہ احساس ہے جسے دنیا کی کوئی اور شے بھی پُر نہیں کر سکتی۔ پتہ ہے تب کیا کرنا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ ناراض ہو گیا اور اب تم مایوس ہو کے بیٹھ جاؤ۔ تمہیں تو اپنے اللہ کو پھر سے راضی کرنا ہوگا، تمہیں تو اپنے اللہ کے پھر سے قریب جانا ہوگا۔ تمہارے پاس تو توبہ کا آپشن آخری سانس تک صحیح سلامت پڑا ہے، جتنی مرضی چاہے اسے استعمال کرو۔ اور پتہ ہے سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اپنے بندوں سے کہ اور کسی چیز کے بارے میں کبھی یہ نہ کہا کریں کہ میں یہ کام کل ضرور کر دوں گا، مگر یہ کہ اللہ چاہے، یعنی انشاءاللہ لازمی کہا کریں۔ اور کیا آپ جانتے ہیں یہ آیات کب نازل ہوئی تھیں؟ یہ آیات تب نازل ہوئی تھی جب ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے سوالات کے جواب میں کہا تھا کہ باقی سوالات کے جوابات میں کل دوں گا۔ تب ایسا ہوا تھا کہ کئی روز تک آپ پر وحی نازل نہیں ہوئی تھی۔ کفار حضور کا مذاق بنانے لگے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تب بہت پریشان ہو گئے تھے، اور تب اللہ نے یہ آیات نازل کی تھیں۔ تمہیں کیا کرنا ہوگا پھر؟ تمہیں بھی ہر اچھے کام کے ارادے پر انشاءاللہ کہنا ہوگا۔ جب بھی تمہیں قرآن سے کوئی حکم ملے، تمہیں قرآن سے اسے پورا کرنے کا عہد کر کے انشاءاللہ کہنا ہوگا۔ تمہیں اللہ کی مدد ہر کام میں شامل کرنا ہوگی۔ اور پتہ ہے پھر اگلی آیات کیا نازل ہوئی تھیں؟
اور اپنے رب کو یاد کر لیا کیجیے جب آپ بھول جائیں۔ انسان کی محدودیت یہ ہے کہ وہ بھول جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ مشکل بھی آسان کر دی۔ جیسے ہی تمہیں بے سکونی کا یا کسی غلطی کا کوئی الارم بجتا محسوس ہو، تم فوراً اپنی توجہ اللہ کی طرف کر لو، تم ذکر الہی میں مشغول ہو جاؤ، اور پتہ کیا ہے، سکون تو صرف اللہ کے ذکر ہی میں ہے۔